بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے معزز سامعین، میں پارٹ 6 کے ساتھ حاضر ہوں، اور کتاب جس کا ہم مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہیں وہ ہے صحیفۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور اس کے صفحہ نمبر 55 تک ہم پہنچ چکے تھے۔ جس صفحے کو ہم نے آدھا تھا مطالعہ کیا تھا، اور آج اسی سے آگے دوبارہ اس کا مطالعہ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں موضوع ہے فضائل امیر المومنین علیہ السلام بروایت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ نمبر 1 ہے کہ شب عروسی میں نے عجب منظر دیکھا کہ مجھ پر دہشت طاری ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام زمین سے گفتگو کر رہے ہیں اور وہ جواب دے رہی ہے۔ صبح کو میں نے بابا سے ذکر کیا تو فرمایا کہ اللہ نے تمہارے شوہر کو یہ فضیلت دی ہے کہ زمین اس سے شرق و غرب کے حالات بیان کرتی ہے۔ حوالہ ہے اس کا بہار 41 صفحہ نمبر 272۔ اور پھر سیکنڈ ہے دوسرے نمبر پر کہ دور ابو بکر میں مدینہ میں زلزلہ آیا اور لوگ خوفزدہ ہو کر ابو بکر کے پاس آئے، اور وہ پریشان ہو کر عمر اور مسلمانوں کو لے کر ابو الحسن علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ آپ سب کو لے کر آبادی سے باہر نکلے۔ لوگوں نے دیکھا کہ دیواریں ہل رہی ہیں اور سب کے دل لرز گئے، مگر آپ مطمئن رہے، اور ایک مرتبہ زمین پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 56۔ اب ساکن ہو جا۔ چنانچہ زلزلہ ٹھہر گیا اور لوگوں نے اپنی حیرت کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سورہ زلزال کی تفسیر ہے، اور میں وہ انسان ہوں جس سے زمین اپنے حالات بیان کرتی ہے۔ اس کا حوالہ ہے دلائل العامہ اور بہار سے بہار 88 اور صفحہ نمبر ہے 15۔ پھر نمبر 3 ہے کہ الغدیر میں اسن المطالب کے حوالے سے روایت ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب ام کلثوم دختران امام موسیٰ کاظم نے بیان کیا ہے کہ ہم سے فاطمہ بنت محمد نے بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے فاطمہ بنت محمد بن علی نے بیان کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے فاطمہ بنت علی بن حسین نے بیان کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے فاطمہ اور سکینہ علیہم السلام بنت الحسین علیہم السلام نے بیان کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے ام کلثوم علیہ السلام بنت فاطمہ علیہ السلام نے نقل کیا ہے، اور انہوں نے جناب فاطمہ علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے کہ کیا تم لوگوں نے روز غدیر یہ فرمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فراموش کر دیا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی علیہ السلام مولا ہے۔ علی علیہ السلام مجھ سے ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ سے ہارون، موسیٰ علیہ السلام سے ہارون۔ اور اس کا حوالہ ہے الغدیر 1 صفحہ 58۔ اگلا پیراگراف ہے صاحب الغدیر نے اس حدیث کا امتیاز یہ بیان کیا ہے کہ ایسی حدیث مسلسل کہی جاتی ہے کہ اس کا سارا سلسلہ روایت ایک جیسا ہے، اور ہر طبقے کی خاتون نے اپنی پھوپھی سے روایت نقل کی ہے، جو عام طور سے روایت میں نہیں ہوتا ہے۔ تو یعنی اگلا نمبر 4 ہے کہ کفایت الاثر
کفایہ الاثر کی روایت ہے کہ لوگوں نے جناب فاطمہ سے پوچھا کہ علی علیہ السلام نے خلافت کے لیے قیام کیوں نہیں کیا؟ تو فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امام کی مثال کعبے کی مثال ہے، اور لوگ کعبہ کے پاس آتے ہیں، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا۔ یہ اس کا حوالہ بھی الغدیر 1 سے صفحہ نمبر 197۔ اور اب ہم پہنچے ہیں صفحہ نمبر 57 پر، اور یہاں پر 5 نمبر دیا گیا ہے جو بیان کی جا رہی ہے، جو واقعہ ان کے فضیلت بیان کر رہی ہیں۔ وہ ہے عائشہ راوی ہیں کہ مجھ سے فاطمہ علیہ السلام نے بیان کیا کہ ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا شوہر تمام لوگوں میں عالم اور سب سے پہلا مسلمان اور سب سے بہتر صاحب عقل ہے۔ یہ حوالہ ہے اس کا مسند احمد 1 صفحہ نمبر 22۔ پھر نمبر 6 پر ہے ینابع المودہ میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا یہ ارشاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ اور اس کے شیعہ جنت میں ہوں گے۔ اس کا حوالہ ہے کہ ینابع المودہ صفحہ 257۔ اور نمبر 7 پر ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فاطمہ علیہ السلام سے رخصت ہو کر مسجد میں گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سوال کیا کہ علی کہاں ہیں؟ تو عرض کی کہ مسجد میں لیٹے ہیں۔ آپ نے آ کر دیکھا کہ ردا دوش سے ہٹ گئی ہے اور پشت پر مٹی لگی ہوئی ہے، تو آپ نے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا ابو تراب اٹھو۔ یہ لقب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور یہ سب سے زیادہ محبوب لقب ہے۔ الغدیر، یہ اس کا حوالہ بھی الغدیر 6 کا صفحہ نمبر 236 ہے۔ اور 8 نمبر پر ہے عبداللہ بن مسعود راوی ہیں کہ میں نے فاطمہ علیہ السلام سے پوچھا کہ علی علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو فرمایا کہ انہیں جبرائیل آسمان پر لے گئے ہیں۔ اگلا پیراگراف عرض کی خیر تو ہے، اور بڑا سا ڈیش کے بعد ہے کہ فرمایا کہ آسمان پر ملائکہ میں کسی بات پر بحث ہو گئی ہے اور انہوں نے انسانی فیصلے کا تقاضا کیا ہے، تو پروردگار نے انہیں اختیار دیا ہے اور انہوں نے علی علیہ السلام کا انتخاب کیا ہے۔ یہ اس کا حوالہ ہے الاختصاص صفحہ نمبر 213 اور مدینۃ المعاجز۔ اور پھر اسی صفحے پر یہ صفحہ ہے 57، اور اسی صفحے پر اگلا اب موضوع شروع ہوتا ہے کہ فضیلت اولاد زہرا علیہ السلام بزبان زہرا علیہ السلام۔ تو یہ ہے نمبر 1، زینب بنت ابی رافع راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الموت میں جناب زہرا علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ نے میرے فرزند کو کن کمالات کا وارث بنایا ہے؟ صفحہ نمبر ہے 58۔ تو آپ نے فرمایا کہ حسن علیہ السلام کے لیے میری ہیبت اور سرداری ہے، اور حسین علیہ السلام کے لیے میری جرأت اور سخاوت ہے۔ یہ اس کا حوالہ ہے دلائل العامہ صفحہ 3 اور ینابع المودہ صفحہ 261۔ پھر نمبر 2 پہ جب حسین علیہ السلام شکن مادر میں تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ فاطمہ علیہ السلام عنقریب خدا تمہیں اولاد عطا کرے گا، خبردار اسے دودھ نہ پلانا جب تک میں نہ آ جاؤں، چاہے 1 ماہ گزر جائے۔ اگلا پیراگراف ولادت کے بعد آپ تشریف لائے تو حالت دریافت کی۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے دودھ نہیں دیا ہے، تو آپ نے اپنی زبان حضرت
امام حسین علیہ السلام کے دہن میں دے دی اور وہ چوستے رہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ فرزند اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ امامت کو تمہاری اولاد میں رکھے گا۔ یہ ہے بہار 43 اور صفحہ 254۔ اور نمبر 3 پہ ہے کہ جب حضرت حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئیں۔ آپ نے ان کا نام حسن رکھ دیا۔ آپ کے بعد جب حضرت امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے اور پھر لے آئیں اور کہا کہ یہ زیادہ خوبصورت ہے تو آپ نے ان کا نام حسین علیہ السلام رکھ دیا۔ اور یہ اس کا حوالہ ہے مدینۃ المعاجز صفحہ 186۔ اور نمبر 4 پر ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور تہنیت کے ساتھ تعزیت بھی پیش کی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ رونے لگیں کہ اس فرزند کا فائدہ کیا ہوگا، اللہ قاتل حسین کو واصل جہنم کرے۔ تو اس میں یہاں پر بھی وہ کافی لمبے ڈیش کے بعد پھر اس کی وضاحت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، کہ بے شک قاتل حسین علیہ السلام جہنمی ہے، لیکن فاطمہ یہ اس وقت تک شہید نہ ہوگا جب تک اس کا وہ فرزند نہ آ جائے جو امام ہو اور امامت اس کی نسل میں چلے۔ نمبر 5، ایک دن بلال تاخیر سے مسجد پہنچے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ کہاں رک گئے تھے؟ پھر اس کو وہی لمبے ڈیش کے ساتھ اس کو آگے تفصیل بیان ہے کہ عرض کی کہ فاطمہ کے دروازے کے پاس سے گزرا، وہ چکی چلا رہی تھیں اور بچہ رو رہا تھا، تو میں نے کہا کہ میں ایک کام کر سکتا ہوں، تو انہوں نے چکی میرے حوالے کر دی اور میں اس میں لگ گیا، جس کی بنا پر تاخیر ہو گئی۔ فرمایا کہ تم نے ان پر رحم کیا ہے، اللہ تم پر رحم کرے۔ اور اس کا حوالہ ہے تنبیہ الخواطر 2 صفحہ 30 اور مجموعہ ورام 2 صفحہ 330۔ اور نمبر 6 پر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ایک دن فاطمہ سلام اللہ علیہ نے صبح کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین دیکھا۔ عرض کی بابا یہ کیا ہے؟ آپ نے بتانے سے انکار کیا۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اصرار کیا تو فرمایا کہ جبرائیل وہ خاک لے کر آئے ہیں جس پر تمہارا ایک فرزند شہید کیا جائے گا۔ اس کا حوالہ ہے کامل الزیارہ صفحہ نمبر 62۔ اور نمبر 7 پر ہے علامہ بیر جندی نے 10 جمادی الاول کے حوادث میں تحریر فرمایا ہے کہ اسی دن جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیراہن جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے کیا اور فرمایا کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام اسے مانگیں تو سمجھ لینا کہ ایک ساتھ کے اور مہمان ہیں، اور اس کے بعد وہ شدید ترین طریقے سے شہید کیے جائیں گے۔ اگلا پیراگراف علامہ بیر جندی کا بیان ہے کہ یہ وفات جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے 3 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ وفات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے 3 دن پہلے کا واقعہ ہے، یعنی آپ پیغمبر کے بعد 75 دن زندہ رہیں۔ اور یہ اس کا حوالہ ہے وقائع شہورا الایام صفحہ 95۔ اور نمبر 8 پر ہے امیر المومنین علیہ السلام کا بیان ہے کہ امام حسین علیہ السلام بیمار ہو گئے تو فاطمہ
زہرا سلام اللہ علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کے پاس لے گئیں اور دعائے صحت کا تقاضا کیا، تو جبرائیل امین یہ پیغام الہی لے کر نازل ہو گئے کہ فا علامت آفت ہے۔ فا یعنی جو حرف تہجی ہوتا ہے نا، فے جسے ہم کہتے ہیں، وہ یہ علامت آفت ہے، لہٰذا پانی پر 40 مرتبہ سورہ حمد دم کر کے چھڑک دو، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ کیونکہ اور سورہ حمد میں حرف فا نہیں ہے، یعنی فے نہیں آتا اس میں کہیں پہ بھی۔ یہ ذکر ہے، یہ اس کا حوالہ ہے مستدرک الوسائل 1 صفحہ 300۔ تو والحمد للہ رب العالمین، جوادی 11 جمادی الاول 1420 ہجری۔ یہ جوادی صاحب یہ سب فرما رہے تھے، سارا جو کچھ انہوں نے لکھا ہے جناب فاطمہ کی زبان سے، جو ساری ان کی یہ ارشادات ہیں۔ اب صفحہ نمبر تھا یہ ہمارا 59، اور اس کے بعد اگلا صفحہ جو ہے وہ بلینک ہے، بالکل یعنی خالی ہے، اور اس سے اگلے صفحے پر نمبر تو نہیں ہے مگر یہاں پہ فصل الاول لکھا ہے، اور عدیہ معصومہ عالم علیہ السلام، اور یہ نمبر 1 ہے حمد و ثناء پروردگار، نمبر 2 دعا ہائے متعلق بنماز، نمبر 3 ازالہ غم و اندوہ اور قضائے حوائج کی دعائیں، نمبر 4 خطرات و امراض کی دفیہ کی دعائیں، نمبر 5 ایام ہفتہ اور ماہ کی دعائیں، نمبر 6 آداب استراحت کی دعائیں، نمبر 7 مدح و ذم افراد سے متعلق دعائیں، نمبر 8 روز قیامت کی دعائیں، نمبر 9 متفرق مسائل سے متعلق دعائیں۔ پھر اگلا صفحہ بھی اسی طرح خالی ہے، اور اب نمبر 1 پہ شروع ہوتا ہے یہاں پر۔ اگلے صفحے پہ بھی نمبر صفحہ کا نہیں ہے، لیکن اس پہ جو دعائیں آگے آئیں گی ان کی کچھ تفصیل دی ہے۔ نمبر 1 ہے کہ حمد و ثناء پروردگار سے متعلق دعائیں، ان میں نمبر الف پہ ہے تسبیح اور تنزیہ پروردگار، اور بے ہے ہر تیسری تاریخ کی تسبیح، جیم ہے بلندی اخلاق کی دعائیں، اور دال ہے دنیا و آخرت کے ضروریات کی دعائیں۔ اب اگلا صفحہ پر ہیں، اب جو یہ شروع ہو رہے ہیں ان میں جو صفحہ، اب جیسے یہاں پہ نمبر صفحہ 64 شروع ہے، 64 ہے، لیکن اس پہ جو دعا ہیں وہ سب عربی میں ہیں، تو اور ساتھ ہی اس کے دوسرے صفحے پہ جو دعا اس کا ترجمہ موجود ہے، تو ہم یہاں پہ ترجمے کا مطالعہ کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں سب کو اور ہمیں سب کو سمجھ آ سکے۔ تو یہ دعا ہے نمبر 1، دعائے متعلق بتسبیح پروردگار۔ لکھا ہے کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو بلند ترین اور عظیم ترین عزت کا مالک ہے، پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو بزرگ و برتر جلال کا مالک ہے، پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو قابل افتخار اور قدیم ترین ملک کا مالک ہے، پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جس کا لباس حسن و جمال ہے، پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جس کی ردا نور و وقار ہے۔ اگلا پیراگراف میں ہے کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو چکنے پتھر پر چیونٹیوں کے نشان قدم دیکھ لیتا ہے، پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو ہوا میں پرندوں کی پرواز کے اثرات دیکھ لیتا ہے۔ یہ اس کے آگے کوسچن مارک ہے، اور پھر آگے اگلی لائن ہے پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو خود ایسا ہے اور اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ اب دوسری روایت سے اسی دعا کو کچھ مختلف الفاظ سے ہے، وہی ہے کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو صاحب جلال بلند
وہ عظیم ہے، پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو صاحب عزت سرفراز و سربلند ہے، پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو صاحب ملک قدیم و با افتخار ہے، پاک و پاکیزہ ہے وہ صاحب حسن و پاک و پاکیزہ ہے وہ جو صاحب حسن و جمال ہے، پاک و پاکیزہ ہے وہ جس کے ردا نور اور وقار ہے، پاک و پاکیزہ ہے وہ جو ٹھوس پتھر پر چونٹی کے نشان قدم اور ہوا میں پرندوں کی گزرگاہ کو دیکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ اس کے جو حوالہ جات ہیں وہ دیے گئے ہیں نیچے اس کے عبارت کے نیچے، اور یہ ہے جمال الصبو سید بن طاؤس، صفحہ نمبر 161، بہار 91، صفحہ نمبر 181، مستدرک الوسائل 6، صفحہ نمبر 293، اور مصباح الشیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ 301، کامل الزیارہ صفحہ 238، اور مصباح الکفامی یہ صفحہ 410۔ اور ہم یہ صفحہ تھا جس سے ہم جو ابھی ہم نے اختتام کو جو پہنچے ہے وہ ہے 65۔ تو اب ہم اسی طرح سے اگلا صفحہ ہوگا ہمارا، یہ ہے 67، اور اس میں جو دعا ہے اس کا ہے ہر مہینے کی تیسری تاریخ سے متعلق دعا۔ یہ نمبر 2 وہ پہلے نمبر 1 تھی، اب یہ نمبر 2۔ واضح رہے کہ نظام سعد و نحس کی نظر میں تیسری تاریخ منحوس کہی جاتی ہے، لیکن معصومہ عالم کی نگاہ میں ایک ایسی تیسری تاریخ بھی تھی، یوم شعبان یعنی 3 شعبان، جس نے ساری کائنات کو سعادتوں سے معمور کر دیا تھا، لہٰذا آپ ہر مہینے کی تیسری تاریخ کو خصوصیت کے ساتھ تسبیح پروردگار کیا کرتی تھیں۔ جبادی یعنی اس کی برکات کے لیے آپ یہ تسبیح کہتی تھیں کہ یہ 3 شعبان حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ یہ میں اپنے ہی خود ہی بیان کر رہی ہوں۔ اب پیراگراف یہاں پہ اگلا شروع ہو رہا ہے کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ جس کی نورانیت اس کی ذاتی قوت و قدرت کا نتیجہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے وہ جو 7 آسمانوں سے ماورا ایسے پردے میں پوشیدہ ہے جہاں کسی نگاہ کی رسائی نہیں ہے، پاک و پاکیزہ ہے وہ جس نے موت کے ذریعے تمام مخلوقات کو قابو میں کر رکھا ہے اور اپنے غلبے کا اظہار اپنی حیات سے کیا ہے، پاک و پاکیزہ ہے وہ جو خود باقی رہنے والا ہے اور اس کے علاوہ سب فنا ہونے والے ہیں، پاک و پاکیزہ ہے وہ جس نے حمد کو صرف اپنے لیے رکھا ہے اور اسے پسند بھی فرمایا ہے، پاک و پاکیزہ ہے وہ خدا جو زندہ و دانا ہے، پاک و پاکیزہ ہے وہ خدا جو برداشت کرنے والا اور کریم ہے، پاک و پاکیزہ ہے وہ خدا جو بادشاہ پاکیزہ صفات ہے، پاک و پاکیزہ ہے خدائے بلند و برتر، پاک و پاکیزہ ہے وہ جو صاحب صفات جمال و جلال ہے اور ساری حمد اسی کے لیے ہے۔ پھر یہاں پہ اگلا ہے نمبر 3، بلند ترین اخلاق اور پسندیدہ ترین افعال سے متعلق دعا۔ لکھا ہے کہ خدایا تجھے تیرے علم غیب اور مخلوقات پر قدرت کاملہ کا واسطہ، مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک تیری نگاہ میں زندگی میں خیر رہے، اس کے بعد اگر موت ہی میں خیر ہو تو موت دے دینا۔ اگلا پیراگراف ہے اور آخری لائنیں ہیں، خدایا میں تجھ سے کلمہ اخلاص اور مسرت و غضب کے موقع پر تیرے خوف کے ساتھ فقیری اور بے نیازی ہر حالت میں میانہ روی کا سوال کر رہا ہوں۔ اور یہاں پہ اس کا صفحے کا اختتام ہوتا ہے اور پھر اس کے نیچے حوالہ جات موجود ہیں، اوپر جو دیے ہیں نمبر جو پہلی دعا تھی اس کے بارے میں اور پھر دوسری دعا کے لیے بھی کہ دعوات القطب راوندی یہ ہے صفحہ 91 اور بہار 94 صفحہ 200
5، اور جو دوسری دعا ہے اس کے لیے یہ ہے حوالہ بہار 94 225 صفحے پر کا، اور از کتاب اختیارہ بن باقی یہ لکھا ہے۔ اور اب ہم اگلا صفحہ پہ چلتے ہیں۔ یہ جو دعا پڑھ رہے تھے اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ یہ تھی کہ اس کو میں ایک دفعہ پھر دہراتی ہوں کہ خدایا میں تجھ سے کلمہ اخلاص اور مسرت و غضب کے موقع پر تیرے خوف کے ساتھ فقیری اور بے نیازی ہر حالت میں میانہ روی کا سوال کر رہا ہوں۔ میرا سوال اس نعمت کے بارے میں ہے جو تمام نہ ہو، اور اس خنکی چشم کے بارے میں ہے جس کا سلسلہ ختم نہ ہو۔ اگلا پیراگراف ہے کہ میں تیرے فیصلے سے راضی رہنے کا سوالی ہوں اور موت کے بعد سکون زندگی چاہتا ہوں اور تیرے روئے جمال کے زیارت کا مشتاق ہوں۔ مجھے تیری ملاقات کا شوق درکار ہے، بشرطے کہ نہ اس میں کوئی نقصان دہ رنج و غم ہو اور نہ تنگ و تاریک فتنہ۔ خدایا مجھے ایمان کی زینت سے آراستہ کر دے اور ہدایت یافتہ ہدایت کرنے والا بنا دے، اے عالمین کے پروردگار۔ اور صفحہ نمبر ہے ہمارا یہ 69۔ تو اس کے ساتھ اگلا ہے نمبر 4 پہ دنیا و آخرت کے تمام مقاصد سے متعلق دعا۔ خدایا مجھے جو رزق دے اسی پر قانع بنا دے، اور جب تک زندہ رکھنا، عافیت کے ساتھ رکھنا اور ایوب کے پردہ پوشی کرتے رہنا، پھر جب مر جاؤں تو مجھ پر رحم کرنا اور میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ خدایا جو رزق میرے واسطے مقدر نہیں کیا ہے اس کی کوشش میں مبتلا نہ ہونے دینا، اور جو مقدر کر دیا ہے اسے سہل اور آسان بنا دینا۔ خدایا میرے والدین اور جس نے بھی مجھ پر احسان کیے ہے سب کو میری طرف سے بہترین بدلہ عنایت فرمانا۔ اگلا پیراگراف، خدایا مجھے اس کام کے لیے فرصت فراہم کر دینا جس کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اس کام میں مشغول نہ ہونے دینا جس کی ذمہ داری تو نے خود لے لی ہے، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے رزق۔ جب میں استغفار کر رہا ہوں تو مجھ پر عذاب نہ کرنا، اور جب میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں تو مجھے محروم نہ کر دینا۔ اگلا پیراگراف، خدایا مجھے خود میرے نزدیک ذلیل بنا دینا لیکن اپنی شان کو عظیم بنا دینا۔ مجھے اپنی اطاعت اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے اور جس میں تیری ناراضگی ہو اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور اے بہترین رحم کرنے والے۔ اور اس کے حوالہ جات جو نیچے دیے گئے ہیں وہ ہیں نہج الدعوات سید ابن طاؤس صفحہ 141 اور بہار 86 صفحہ 406۔ تو ہم یہیں تک ہم اپنے اس آڈیو کو مکمل کرتے ہیں، اس پارٹ کو، کیونکہ اگلا پھر آگے دوسرا ٹاپک انشاءاللہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو اس کو یہیں پہ کلوز کر دیتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔